الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ. یہ باب ہے علی بن ابی طالب کے فضائل کے بارے میں، جو قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ابو الحسن ہیں رضی اللہ عنہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے. وقال عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت کیے گئے اور آپ علی رضی اللہ عنہ سے راضی تھے. علی بن ابی طالب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے. ابو طالب وہ ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دادا کے بعد مکمل پرورش بھی کی اور تا حیات آپ کی خدمت بھی کی. چھتری کی طرح وہ آپ کے لیے رہے. ان کی جب تک زندگی رہی، کفار قریش کو یہ جرت نہ رہی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سختی کر سکے. جب ابو طالب فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت ناروا سلوک کیا، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی آپ کو کرنا پڑی. ابو طالب مالی اعتبار سے کمزور تھے اور کافی کمزور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بڑے ہوئے تو آپ نے ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ، اپنے کزن علی کو اپنی کفالت میں لے لیا کہ چلو میں اپنے چچے کا ہاتھ بٹاتا ہوں کہ میں اس کو اپنے گھر رکھ لیتا ہوں، اس کا کھانا پینا خرچہ میں کروں گا. یوں علی رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے بہت سعادت مند ہیں کہ آپ کی پرورش گھرانہ نبوت کے اندر ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ انہی کے گھر تھی، انہی کی زوجہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. تو یہ شدید محبت کی طرف اشارہ تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ علی سے راضی تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز نے ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدی، آپ نے فرمایا میں ضرور بھی ضرور جھنڈا کل ایسے بندے کو دوں گا اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح کرے گا. قال فبات الناس یدوکون لیلتہم ایہم یعطاہا، لوگوں نے رات گزاری بے چینی کی حالت میں کہ کون ہے وہ شخص جس کو جھنڈا دیا جائے گا. فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کی تو سب کے سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. کلہم یرجون ان یعطاہا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ جھنڈا اس کو دیا جائے. فقال این علی بن ابی طالب، آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ فقالوا یشتکی عینیہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھیں دکھتی ہیں. قال فارسلوا الیہ فاتونی بہ، اس کی طرف پیغام بھیجو، اسے میرے پاس لاؤ. فلما جاء بصق فی عینیہ فدعا لہ، جب ان کو لایا گیا تو آپ نے اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی. فبرأ، بس وہ ٹھیک ہو گئے. حتی کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ اس طرح ہو گئے جیسے ان کو کوئی تکلیف تھی نہیں. فأعطاہ الرایہ، آپ نے اسے جھنڈا دے دیا. فقال علی، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، میں ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ یہ ہماری مثل ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں. فقال، آپ نے فرمایا انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، تم چلو آرام سے ان کے میدان میں اترو. ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، اور انہیں اطلاع دو کہ ان پر کیا لازم ہے اللہ کے حقوق میں سے. فواللہ، بس اللہ کی قسم، لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر اللہ تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمْ، تو تیرے لیے بہتر ہے کہ سرخ اونٹ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حاتم نے یزید بن ابی عبید سے، وہ سلمہ سے، وہ کہتے ہیں کان علی قد تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے خیبر کے موقع پر. وکان بہ رمد، اور ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. فقال انا اتخلف عن رسول اللہ، کہنے لگے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اللہ کے رسول سے. فخرج علی فلاحق بالنبی، علی پھر بعد میں اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، جب اس صبح کی رات آئی جس صبح اللہ نے خیبر کو فتح کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین الرایۃ او لیاخذن الرایۃ غدا رجل یحبہ اللہ ورسولہ او قال یحب اللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا کہ میں ضرور دوں گا، یا فرمایا ضرور پکڑ لے گا کل کو جھنڈا ایسا شخص کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، یا یہ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ فتح کرے گا اس کے ہاتھوں پر. فاذا نحن بعلی، بس اچانک ہم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. وما نرجوه، اور ہمیں امید نہیں تھی. فقالوا هذا علی، یہ علی ہیں. فاعطاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرایۃ فتح اللہ علیہ، اللہ کے رسول نے انہیں جھنڈا دیا اور ان کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح کروایا. خیبر کا موقع یہود کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مارکا. اس کے بعد یہود کے ساتھ آپ نے کوئی مارکا نہیں کیا، غزوہ نہیں ہوا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے جلا وطن کیا گیا ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے. آپ نے خیبر کی جنگ ہوتی رہی. پھر آپ نے آخری دن، جس دن اللہ نے صبح فتح دینی تھی، آپ نے فرمایا صبح، کیونکہ عربوں کا دستور تھا وہ ہر روز جنگ کے لیے جھنڈا ایک بندے کے ہاتھ پکڑاتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا وہ امیر تصور کیا جاتا تھا، اور سارا جنگ کا زور جھنڈے پر ہوتا تھا. ہر فریق کی کوشش ہوتی تھی وہ جھنڈے کو گرائے، جھنڈے والے بندے کو مارے، اور وہ بندہ اہم بھی ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور ایک روایت میں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اب جھنڈا دیا جانا اہم تو تھا، لیکن جھنڈے سے زیادہ اہم یہ جملہ تھا جو ہر ایک کو بے چین کیے ہوئے تھا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی چیز پر دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی کہ یہ عہدہ مل جائے، یہ چیز مل جائے، لیکن اس موقع پر سخت خواہش تھی کہ وہ میں ہوتا. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب، ان کی شان اپنی جگہ، لیکن یہ جملہ ہی ایسا تھا جو ہر بندے کے دل کو مو رہا تھا اور اس کو بے چین کیے ہوئے تھا کہ کاش کہ وہ میں ہوں، کاش. کیونکہ اس میں ایک خوشخبری تھی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ بات بھی بڑی ہے، بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ تھا. تو جب صبح ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں. علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہنے والے مشکل کشا، علی مشکل کشا، یا علی مدد، ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. جو مشکل کشا ہوتا ہے اس کی آنکھیں دکھتی ہیں. جو مشکل کشا ہوتا ہے کوئی غیر اس کی آنکھوں میں تھوک ڈال کے دعا کرتا ہے اس کے لیے، وہ تو لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے. اور جو خود انسان ہونے کے ناطے مشکلات میں گھیرا جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی فرمایا کہاں ہے علی؟ علی موجود نہیں تھے مجلس میں. معلوم ہوا جو شرف اللہ نے کسی کو دینا ہو وہ ان مجالس میں نہ بھی ہو تو وہ مل کے رہتا ہے. اب یہاں پر جھنڈا آپ نے کسی کو نہیں دیا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ علی نہیں ہے چلو جھنڈا کسی اور کے، فرمایا نہیں، اس کو لے کر آؤ، آپ کا حصہ آپ کو مل کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جاتا. آپ نے وہ جھنڈا دیا. پھر علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی کہنے لگے اللہ کے رسول میں ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ یہ اسلام لے آئے. فرمایا علی ٹھہرو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں پھر ان کو بتلاؤ کہ اسلام نے تمہارے اوپر یہ حقوق رکھے ہیں. اگر وہ قبول نہ کریں پھر ان کے لیے اگلا مرحلہ جنگ کا ہے. تو یہ، اور پھر ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ بیان فرمایا جو ایک تاریخی جملہ بن گیا کہ اللہ اگر تیری وجہ سے کسی بندے کو ہدایت دے دے تو وہ تیرے لیے سلخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ بات اس لیے کہی کہ عام طور پر جب جہاد کے میدان میں بندہ جاتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ مال غنیمت جتنا زیادہ آ جائے وہ بہتر ہے. آپ نے فرما دیا کہ سرخ اونٹ لینے سے بہتر ہے کسی ایک بندے کو اللہ تیری وجہ سے ہدایت، یعنی لوگوں کو کوشش کر کے اسلام کی دعوت دے دو تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. وہ بہتر ہے کہ تم ان کو مار کر ان کا مال غنیمت لے لو، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو جو اجر تمہیں اللہ سے ملے گا وہ دنیا کی مال غنیمت سے کئی گنا بہتر ہے. تو یہ حدیث مبارک بڑی اہم ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ کم از کم ہم میں ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا میری وجہ سے کوئی بندہ عقیدہ توحید پہ آیا، کسی کا عقیدہ ٹھیک ہوا، کوئی نمازی بنا، اگر کوئی سود خور ہے اس نے سود چھوڑا، کم از کم ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی میں ایک بندے کو تو تاڑ لے کہ ایک بندہ میں ٹارگٹ بنا لوں. اگر ایک ہو گیا پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کی. جتنی زیادہ بڑھا لو، دیکھو دنیا میں بندہ سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، کہتا چلو اس سے جو آئے گا اس کو ادھر لگا دوں گا، اس سے جو آئے گا اس کو، ہرس نہیں ختم ہوتا. تو آخرت کے معاملے میں ہمارا ہرس کیوں نہیں ہے؟ اس پہ بھی ہمیں یہ ہرس رکھنا چاہیے. تو آپ نے اس موقع پر علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی تھی اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح کرے گا. چنانچہ اس دن جب جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تو خیبر کے قلعے اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دی. علی رضی اللہ عنہ بہادر، جرأت مند، جنگ کے داؤ پیچ کو سمجھنے والے اور بڑے مضبوط دل والے تھے. اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ گواہ ہے، ہم علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم ہر اس بندے سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی کسی بھی طرح شان میں کمی کرتا ہے. اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں ان کے ساتھ
جگہ عطا فرما، کیونکہ اللہ سے یہ کچھ مشکل نہیں، لوگوں کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3701 3702۔